بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وعلی ازواجہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بھائی نے ایک سوال ارسال کیا جو 3 حصوں پر مشتمل سمجھیے کہ ایک ہی سوال میں 3 سوال ہیں۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے ایک ہی دفعہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں کہہ دیں اور پھر لکھ کر بھی بھجوا دی۔ پھر دونوں میاں بیوی میں رجوع کی خواہش ہوئی تو انہوں نے بقول انہوں نے مختلف علماء اور مفتیان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، طلاق بائن ہو چکی ہے، اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس مسئلے کو وہ قرآن کریم اور سنت مبارکہ کی روشنی کے مطابق سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں۔ ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ مفتیان صاحبان کے کہنے کے مطابق اب میاں بیوی کے دوبارہ ایک ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ صورت ہے حلالہ کروایا جانا۔ اس حلالے کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے، یہ دوسرا سوال تھا۔ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا واقعتاً طلاق ہو گئی جبکہ میں طلاق دیتے ہوئے بہت ہی شدید غصے کی حالت میں تھا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ان کے ان تینوں سوالات کے جوابات میں نے کتابی صورت میں لکھ کر ان کو بھجوا دیے، قرآن کریم اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ کے دلائل کے ساتھ۔ اور کافی عرصہ پہلے وہ مضمون برقی میڈیا کے مختلف مقامات پر شائع بھی ہو چکا ہے۔ اس صوتی پیغام کے ذریعے الگ الگ حصے کے طور پہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت اور خیر کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے جانے کے مسئلے کے بارے میں بات کے بعد اب میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں حلالہ کے بارے میں، اور آغاز میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو حلالہ کیا اور کروایا جاتا ہے وہ بلا شک اور بلا شبہ حرام کام ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، جی ہاں، طلاق دینے کے لیے معاملہ طے کر کے کسی عورت سے نکاح کرنا اور پھر اسے بیوی کے طور پر استعمال کرنے کے بعد اسے طلاق دے دینا، یہ کام ہمارے ہاں حلالہ کرنا کہلاتا ہے۔ اس کام کو ہمارے ہاں حلالہ کرنا کہا جاتا ہے، اور یہ کام کسی ادنا سے معمولی سے شک کے بغیر حرام ہے۔ کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہی جانے کہ حلالہ کو جائز کہنے اور کہلوانے والے ہمارے حضرات اس قدر لاپرواہی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ ان معاملات کا علم ہی نہیں رکھتے اور اپنی جہالت کے سبب اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اللہ کی لعنت پانے والوں میں شامل کر لیتے ہیں، یا خواہشات نفس، اپنے نفس کی گندی خواہشات ان پر اس قدر حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ ایسا کام کرنے اور کروانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، جس کام کی وجہ سے وہ لوگ خود بھی اللہ کی لعنت پاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی لعنت پانے والوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ توجہ سے سنیے سامعین کرام، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تم لوگوں کو کرائے کے بکرے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے اے اللہ کے رسول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل له، وہ ہے، یعنی یہ کرائے کا بکرا وہ ہے جو حلالہ کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیے جائے اس پر۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ کی کتاب النکاح میں باب نمبر 3333 میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے چوتھے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر۔ یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد کی کتاب النکاح اور باب 16 میں۔
میرے محترم سامعین، اتنی صاف اور واضح حدیث شریفہ کے بعد بھی اگر کوئی حلالہ کرنے اور کروانے کو ٹھیک کہے تو ایسا کہنے والے کے بارے میں اس کے علاوہ اور کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ شخص جاہل ہے یا اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہے، یا اپنے کسی مذہب اور مسلک وغیرہ پر تعصب کے ساتھ ضد کے ساتھ چپک کر چل رہا ہے، عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر کسی کی تقلید کر رہا ہے۔ لہذا اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی ہوئی لعنت حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق طلاق دینے کے لیے نکاح کرنا اور نکاح والا تعلق پورا کرنے کے بعد، یعنی جنسی ملاپ کرنے کے بعد طلاق دینا قطعاً حرام ہے۔ جی، اگر کسی عورت پر طلاق بائن ہو چکی ہو، یعنی اس کو 3 طلاقیں دی جا چکی ہوں، یا 1 یا 2 طلاقوں کے بعد عدت پوری ہو چکی ہو اور طلاق دینے والے خاوند کی طرف رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی ہو، تو ایسی صورت میں وہ عورت اپنے اس پہلے والے شوہر کے نکاح میں صرف اسی صورت میں جا سکتی ہے کہ جب وہ کسی اور دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے، دونوں کے درمیان میاں بیوی والا خصوصی تعلق پورا ہو، یعنی جنسی تعلق پورا ہو، اور پھر اس کے بعد کسی جبر و اکراہ کے بغیر، یعنی کسی زبردستی کے بغیر، کسی پہلے سے طے شدہ معاملے کے بغیر، کسی لالچ، کسی لین دین کے بغیر وہ نیا شوہر اس عورت کو طلاق دے اور اس عورت کی عدت پوری ہو جائے، تو پھر وہ اپنے پہلے والے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن سامعین کرام، پھر کہہ رہا ہوں، توجہ سے سن لیجئے اور سمجھ کر رکھ لیجئے اپنے پاس کہ یہ جو طے شدہ پروگرام کے مطابق حلالہ کیا جاتا ہے، اس کی ہماری شریعت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سراسر حرام کام ہے، سراسر حرام کام، اور اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے یہ کام، کرنے والے کو بھی اور کروانے والے کو بھی۔ ہر وہ کام جس پر اللہ کی لعنت وارد ہوتی ہے وہ کام حرام ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں کو ہی اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ حلالہ سراسر حرام کام ہے جو ہمارے معاشرے میں کیا اور کروایا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، نکاح، طلاق اور طلاق سے رجوع ایسے کام ہیں جن میں کوئی مذاق اور غلطی وغیرہ بھی سنجیدگی والا کام ہی سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ اللہ کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ قانون ہے۔ جی ہاں، یہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ۔ 3 کاموں میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے، نکاح، طلاق اور رجع، یعنی رجوع کرنا۔ سنن ابی داؤد کی کتاب الطلاق باب نمبر 9 میں، اور سنن ابن ماجہ کی کتاب الطلاق باب 13 میں، سنن ترمذی کی کتاب الطلاق اللعان باب 9 میں یہ حدیث شریف مروی ہے اور اس کا درجہ صحت حسن ہے۔ لہذا اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ معاملات کوئی مذاق والے نہیں ہیں، اور ایسے ہی نہیں ہے کہ کہیں سے کچھ بھی سنا اور اس پہ عمل کر کے طلاق مان لی، یا اس پہ عمل کر کے رجوع مان لیا، یا اس پہ عمل کر کے معاذ اللہ یہ حرام کام حلالہ کروا لیا یا کر لیا۔ اب آخر میں اس بھائی کے سوال کے تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ کہ طلاق غصے میں دی گئی تھی۔ جب میں نے طلاق دی تھی تو میں شدید غصے میں تھا، تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی میرے، طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، کبھی پیار اور خوشی میں طلاق نہیں دی جاتی۔ ایسا تو کبھی سننے میں آیا نہ پڑھنے میں آیا کہ کسی کو اپنی بیوی پر پیار آیا ہو اور اس نے کہا ہو آج مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے، جاؤ تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا یہ کہا ہو کہ میں آج بہت خوش ہوں، اسی خوشی میں تمہیں طلاق ہے۔ ان کاموں کے بارے میں ہمیشہ بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، اور کسی بھی طور
ایسے کاموں کو غیر سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ یہ سمجھ رکھیے کہ طلاق ہی ہوتی ہے، غصے میں دی گئی ہو یا یوں ہی پیار میں کھیل میں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ غصے میں دی گئی طلاق نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ کسی شخص پر غصہ اس قدر حاوی ہو گیا ہو کہ وہ اپنے عقل و خرد سے بیگانہ ہو گیا ہو، دیوانگی کی حد میں داخل ہو گیا ہو، تو اس صورت میں کسی شخص کی طرف سے دی گئی طلاق کو شرعاً طلاق نہیں مانا جاتا۔ لیکن اس بات کی تحقیق اور تاکید بہت ضروری ہے کہ واقعتاً وہ شخص ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور اس پاگل پن کی حالت میں، دیوانگی کی حالت میں اس نے طلاق کا لفظ ادا کیا اور طلاق دی۔ لیکن جب تک ایک شخص اپنے ہوش و حواس میں ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو اس کا صرف غصے میں آ کر کچھ کر دینا اس کیے ہوئے کام کے باطل ہونے کا یا اس کیے ہوئے کام کے واقع نہ ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھنے کی مکمل کوشش فرمایا کیجیے، تاکہ کہیں غصے میں کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ امید کرتا ہوں میرے محترم سامعین کہ انشاءاللہ جو کچھ آپ لوگوں کو ابھی سنایا گیا، جو معلومات آپ لوگوں کو ابھی سنائی گئیں، یہ معلومات آپ کو ان مسائل کو سمجھنے کے لیے کافی ہوں گی کہ ایک وقت میں دی گئی 3 یا 3 سے زیادہ یا کتنی بھی طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اور عدت پورے ہونے سے پہلے اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ایک طلاق میں رجوع کیا جا سکتا ہے، دوسری طلاق میں رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے بعد پہلے والے خاوند کے ساتھ کسی عورت کا نکاح ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 جس کو پہلے حصے میں سنایا گیا، اس میں ذکر فرمائی ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اور وہ مرد اس کو طلاق دے، تو اس کے بعد وہ عورت اپنے پہلے والے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس کاروائی کو پورا کرنے کے لیے جو ایک پری پلانڈ حلالہ کروایا جاتا ہے، سو کالڈ حلالہ، یعنی جو ایک حلالہ کروایا جاتا ہے پہلے سے ایک پروگرام بنا کر، ایک لایا عمل طے کر کے، وہ حلالہ سراسر حرام کام ہے۔ ایسا کام جس کے کرنے اور کروانے والے کو اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ اور یہ کہ طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، کبھی پیار محبت یا خوشی میں طلاقیں نہیں دی جاتی۔ اس لیے کسی طلاق کے واقعہ نہ ہونے کا سبب غصے کو سمجھنا بالکل نادرست چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے سب کو یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصے پر قابو رکھ سکیں، اپنے نفس کی خواہشات پر قابو رکھ سکیں، اور اپنے ہر قول اور ہر عمل کو ادا کرنے سے پہلے یہ جانچ سکیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی ضد اور تعصب کے بغیر اس کے اور اس کے آخری نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے تمام تر فرامین پر مکمل عمل کریں، اور اسی عمل پیرائی کی حالت میں ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس کی رضا اور اس کی بخشش پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔